آزاد ہو، اس کی سوچ بلند ہو، ارادے پختہ ہوں اور موت سے بے خوف ہو، اس قوم کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا، بلکہ نہ توڑا جا سکتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی قوم فکری طور پر غلام ہو، سوچ ناپختہ ہو، کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی نہ ہو، بزدلی ہو، بے یقینی ان میں سرایت کر چکی ہو اور وہ کثرت اور قوت کے باوجود ڈر رہے ہوں، تو ایسے لوگ کبھی عروج نہیں پا سکتے اور نہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جب مسلمان نہتے، بے سر و سامان اور تعداد میں بہت کم تھے، مگر اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے کہ رب نے ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ دشمنوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ آپ بدر کے میدان سے لے کر کربلا کے ریگزار تک دیکھ لیں، آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں ملیں گی کہ مسلمانوں نے تیغ و تیر پر تکیہ نہیں کیا، بلکہ پوری قوت اور جواں مردی کے ساتھ جب میدان عمل میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر بھی ان کی مدد فرمائی۔ اور کئی مرتبہ ہماری تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ایسا ہوا کہ مسلمان جب دین سے دور ہوئے، موت سے ڈرنے لگے جیسے کہ آج کل حالات ہیں، اور بے یقینی مسلمانوں پر غالب آئی، تو کثرت اور قوت کے باوجود ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اچھا، ماضی کی مثالیں تو پھر لوگوں کو شاید یہ لگیں کہ ماضی کی مثالیں ہیں اور لوگ وہم و خیالات کا اس کو بھی ایک عکس سمجھنے لگیں۔ آپ دیکھ لیں، ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں کیا ہوا ہے۔ جب وہ لوگ ایمان اور قوت کے ساتھ کھڑے رہے تو بھلے دیر ہوئی، بظاہر دیر ہوئی، لیکن اللہ نے ثابت کیا کہ جو واقعی رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالآخر اللہ انہیں کامیابی ضرور عطا فرماتے۔ یہی کچھ ماضی میں بھی ہوا کہ جب مسلمان اللہ کی رحمت پر امید لگا کر اور پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کی غیرت و حمیت کا جو عالم ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ جو مرضی کہہ دے، یورپ جو مرضی کہہ دے، بات رد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کھلے لفظوں میں جواب بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم ذہنی طور پہ غلامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ موت کا ڈر مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، اور جب بندہ ذہنی طور پہ غلام بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذوق یقین پیدا ہو، اور پھر اقبال کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور پھر اقبال پیغام کیا دیتا ہے؟ اقبال کہتا ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم، یقین بھی پختہ ہو، عمل اور جرت بھی پختہ ہو، مسلسل ہو، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، کہ
کہ مردوں کی شمشیریں یہی ہیں۔ تو یہ چونکہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ جمادی ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو اگلا مہینہ شروع ہوگا نا جمادی الاولیٰ کا، تو اس مہینے کے اندر ہماری تاریخ میں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ ہمیں چونکہ عام طور پہ اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو میں اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جمادی الاولیٰ میں یہ جو بھی موجودہ اردن ہے اور موجودہ ملک شام، اس کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور تاریخ میں ایسی جنگ کی مثال نہیں ملتی۔ اسے کہا جاتا ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا، عام طور پہ لوگ لفظ پڑھتے ہیں موتا، لیکن جو اس کی اصل ادائیگی ہے، جو اس کا تلفظ ہے، وہ ہے موتا۔ یہ جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ مسلمان مدینے سے 1000 کلومیٹر، یہ لاہور سے جو کراچی ہے تقریباً اتنا بنتا ہے، اتنا سفر کر کے مسلمان مدینے سے اردن کے اس شہر میں لڑائی کے لیے گئے تھے، یعنی 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ اور اگلی بات حیرانگی والی آپ دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد تھی 3000۔ اسلحہ بھی کوئی جدید نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، جنگی زاد و زمان بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، کوئی مال دولت وہ پیسہ بھی زیادہ نہیں تھا، اور روم اس وقت کی سپر پاور تھے، اور ان کی فوج کی تعداد تھی 2 لاکھ۔ ان کی فوج کی تعداد تھی 2 لاکھ، اور مسلمانوں کی فوج جو تھی صرف 3000 پہ مشتمل تھی، اور یہ دیوانے حضور علیہ السلام کے فرمان پر سروں پہ کفن باندھ کے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ وہاں موجودہ اردن اور ملک شام کے بیچ میں جو علاقہ تھا جنگ موتا، اس موتا کے میدان پہ پہنچے، اور پھر وہاں ایک ایسی عجیب جنگ ہوئی کہ آج تک تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ جنگ، اس کا پس منظر کیا تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں شروع سے آپ کے سامنے چند ایک تعارفی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ ہوئی، 3000 مسلمانوں کی تعداد اور 2 لاکھ روم کی فوج ہے عیسائیوں کی، اور وہ سارے ملے ہوئے ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، اور یہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے آج بھی پڑھ لیں، ان سے بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس جنگ میں 7 دن جب لڑائی ہوتی رہی تو 13 مسلمان شہید ہوئے، اور روم کے جو عیسائی تھے ان کو 20,000 فوج کی، جو ان کی 20,000 فوج تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئی تھی۔ یعنی ادھر 3000 تھے، ادھر 2 لاکھ تھے، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ایسی تھی کہ ان کو 20,000 جانوں کی صورت میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور ان 7 دنوں میں 13 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ یہ جو اگلا مہینہ جمادی الاولیٰ ہے، اس مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب اسلام ابھرتی ہوئی ایک طاقت بن رہا تھا، تو اس کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر، جو اس وقت سپر پاور تھا، آج امریکہ ہے، تو اسے کسی کی بھی ترقی برداشت نہیں نہ ہوتی، کچھ بھی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی داؤ، کوئی نہ کوئی چال چل کے تو ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی جنگ کی جائے، ظاہری طور پر یا پیچھے رہ کر۔ اسی طرح جب اسلام کی طاقت ابھر رہی تھی اور 4 دانگے عالم میں اسلام کا نام پھیل رہا تھا، تو اس وقت جو سپر پاور تھا روم، اس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے فوج تیار کرنا شروع کر دی، اور جو اس ملک شام کے اندر ان کا عیسائیوں کا گورنر تھا، اس نے وہاں پہ یہ قانون پاس کیا کہ اس ملک میں جو بھی شخص اسلام قبول کرے گا اسے وہیں پہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس وقت پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلان نبوت کرنے کے بعد یہ پیغام مدینہ شریف میں آ کر سب تک پہنچا رہے تھے، اور جتنے بھی بادشاہ تھے یا جتنے بھی گورنر ہوتے تھے اس وقت، ان کے نام یہ پیغام لکھا جا رہا تھا کہ اسلام قبول کرو۔ اور یہ اس وقت سے ایک انٹرنیشنل لا تھا، قانون تھا کہ جو سفیر کسی کے پاس جائے گا خط لے کر یا ویسے ہی پیغام لے کر، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملک شام کا گورنر تھا اس کی طرف، اور اس طرح
یہ شاہ روم کی طرف اسلام کی دعوت کا خط دے کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہیں بھیجا اور فرمایا کہ انہیں یہ پیغام دو اسلام کی قبولیت کا۔ وہ جو خط تھا وہ لے کر جب جا رہے تھے تو موتا میں جہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی وہاں جب پہنچے تو وہاں کا ایک سردار تھا رئیس عیسائی، اس نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا اور مسلح کر کے ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، جو کہ اس وقت کے بھی قانون کے بالکل خلاف تھا کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ خیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تک یہ پیغام پہنچا اور آپ کو اس بات کی خبر ملی تو ادھر سے وہ تیاری بھی کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف حملے کی، تو حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہ آئیں، ہم ان سے پہلے جائیں گے، تم تیاری کرو۔ 2 لاکھ کی ادھر فوج ہے اور یہاں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ تیار ہوتے ہیں اور 3000 کا لشکر جمع ہوتا ہے مدینہ شریف سے، گرد و نواح کے جو گاؤں دیہات تھے جتنے مسلمان تھے۔ حضور علیہ السلام خود اس میں تشریف نہیں لے کر گئے لیکن آپ نے صحابہ کو بھیجا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس جنگ کا جھنڈا تیار کیا سفید رنگ کا، اور جب لشکر کو ترتیب دیا تو حضور علیہ السلام ان کو خود باہر ثنیۃ الوداع جو پہاڑی تھی وہاں تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور وہاں پہنچ کر حضور نے لشکر کا وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس لشکر کے امیر ہوں گے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کے امیر ہوں گے حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ فرمایا اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہیں باہم مشورے سے اپنا امیر منتخب فرما لیں۔ یہ حقیقت میں بتانا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی، جو رات کو کہہ دیا دن تو دن ہو کے رہا۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو یہ نصیحت کی، فرمایا کہ تم نے اسی جنگ جہاں موتا کا مقام ہے، جہاں میرے قاصد میرے صحابی حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا، ادھر جانا ہے سب سے پہلے، اور وہاں جا کے ان لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ جہاد بھی جب ہوتا ہے نا تو اسلام کی دعوت پہلے دی جاتی ہے، اور میں انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر وہ قبول کریں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دینا ہے، حارث کا پھر قتل معاف کر دینا ہے، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تم نے ان سے جہاد کرنا ہے۔ یہ تاریخی کلمات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اس جہاد کا مقصد کیا ہے، دہشت گردی جہاد کا مقصد نہیں ہے، اور جہاد ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا مظلوم کی حمایت کے لیے کیا جاتا ہے، ظلم کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا، جبکہ دہشت گردی سراسر ظلم ہوتا ہے، اس لیے جہاد اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب بھیجا تو وہ جو تیسرے نمبر پہ سردار تھے نا عبداللہ بن رواحہ، جن کا میں نے ابھی نام عرض کیا ہے، جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد حضور نے اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا تو ثواب تو کئی گنا بڑھ جائے گا، تو میں ایسا کروں گا کہ لشکر جب آگے چلا جائے گا تو اپنی سواری کو تیز دوڑا کر میں پیچھے شامل ہو جاؤں گا، جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں۔ وہ رک گئے، جمعے کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لی، تو جمعے کی نماز کے بعد حضور نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ تو یہیں پر ہیں۔ فرمایا عبداللہ تم گئے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں اور جمعے کی سعادت حاصل کر لوں۔ تو اب دیکھیں اس میں جو بات ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول فرما دیں وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم، فرمایا جو کچھ پوری زمین میں ہے نا، اگر یہ سب کا سب بھی تم راہ خدا میں خرچ کر دو تو وہ جو صبح سویرے جہاد کے لیے نکلے ہیں پھر تم ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتے، ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے یہ پیغام دیا، حالانکہ انہوں نے جانا تھا
یہ نہیں مطلب کہ نہیں جانا تھا، لیکن جو اللہ رسول فرما دیں بس پھر وہی بہتر ہوتا ہے، پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خیر اس کے بعد جلدی سے روانہ ہو گئے اور لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اب یہ لشکر چلتا ہے، چلتے چلتے جب 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے، مدینہ شریف سے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جب یہ وہاں پہنچتے ہیں موتا کے قریب، تو پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی تو 2 لاکھ فوج جمع ہو چکی ہے۔ اس وقت کا جو بھی جدید اسلحہ تھا نا، جو اس وقت کا تھا، وہ سارے کا سارا اسلحہ ان کے پاس تھا، اور روم کا اس وقت ایسے ہی نام تھا جیسے آج امریکہ کا نام ہے۔ روم کا نام سن کے تو بڑے بڑے جو علاقوں کے بادشاہ تھے وہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے تھے، لیکن مسلمان اس روم کے خلاف اپنا پرانا سا تھوڑا سا اسلحہ لے کر یہ ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلے اور اپنے علاقے سے 1000 کلومیٹر دور تک نکل آئے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے نا اور یہ پتہ چلا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو پھر لوگ اپنے اپنے مشورے بھی دیتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ تو وہ جو مسلمانوں کا 3000 کا لشکر تھا، اس میں بھی کچھ لوگوں نے مشورے دینا شروع کر دیے، جو گاؤں دیہاتوں کے تھے، کچھ لوگ دیگر، کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ ہم کیسے لڑیں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ تو جب مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی پریشانی والی کیفیت بنی نا، تو یہی حضرت عبداللہ بن رواحہ جو بعد میں جمعہ پڑھ کے نکلے تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک عظیم و شان تقریر کی، اور تقریر ایسی کی کہ لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بالکل تازہ کر دیے۔ وہ جو لفظ انہوں نے بولے تھے، میں وہ لفظ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، اے میری قوم، اللہ کی قسم، تم شہادت کی آرزو ہی میں تو گھروں سے نکلے تھے، تم شہادت کی آرزو ہی میں تو گھروں سے نکلے تھے، اب اس سے ڈرنا کیسا، اب اس سے ڈرنا کیسا۔ ہم نے اگلے جملے جو آج تک اور قیامت تک ہر مسلمان اور بطور خاص حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، آپ نے اگلے جملے جو ارشاد فرمایا، ہم دشمنوں سے کبھی تعداد، طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، ہم تعداد، کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، ہم تو اس دین کے سہارے جہاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم تو اس دین کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمانے لگے، سینہ تان کر میدان کی طرف چلو، 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی نصیب ہو جائے گی، اللہ نے فتح عطا کر دی تو غازی بن جاؤ گے، اور موت عطا کر دی تو جام شہادت کا رتبہ پا جاؤ گے، جام شہادت نوش کر لو گے۔ یہ آپ نے جب تقریر کی تو جتنا وہ مجمع تھا، لشکر تھا، اس کے یہ کچھ جملے ہیں، تو انہوں نے کہا، قد واللہ صدق ابن رواحہ، خدا کی قسم واقعی ہم نکلے تو شہادت کے ارادے سے ہی تھے۔ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم سوچنے تھوڑی آئے تھے، ہم آئے تو جہاد کرنے تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اقبال نے یہ بات بیان کی۔ اب جب میدان موتا میں پہنچ گئے اور پھر وہ لڑائی شروع ہونی تھی، تو جنگ کا جب آغاز ہوا تو مسلم فوج چونکہ صرف 3000 تھی اور وہ 2 لاکھ کا لشکر تھا، اب یہ مسلم فوج جو ہے وہاں پہ جمع ہوتی ہے، اور ادھر سے جو رومی فوج تھی ان کو پیغام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کی قیادت کا جھنڈا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ وہ اکڑ میں تھے، کہنے لگے یہ ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے؟ تو کہنے لگے مسلمان کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر نہیں قبول کرتے تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم تو آئے ہیں شہید ہونے کے لیے۔ خیر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پیغام کا کوئی جواب دیتے، انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، شدید لڑے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جب لڑنا شروع ہوئے تو ایک ملک شام کے شخص نے ان کے دائیں بازو پہ ایسی تلوار ماری کہ بازو کٹ گیا۔ انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، پھر انہوں نے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جھنڈا تھام لیا، اور ان کو اتنے زخم لگے کہ جب ان کی شہادت کے بعد ان کا جسم دیکھا گیا تو 90 زخم ان کے جسم پر، اور ان میں سے کوئی زخم بھی پشت پر نہیں تھا، سارا سینے اور اگلے حصے پر تھا، یعنی انہوں نے پشت پھیر کے دیکھا ہی نہیں۔
اب حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ ہو رہا تھا. پہلے حضرت زید بھی شہید ہو گئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے, حضرت جعفر طیار. اور ان کو طیار اسی لیے کہتے ہیں, طیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا. اس وقت یہ خالی جعفر ہی مشہور تھے, طیار بعد میں نام تھا. وہ کیسے طیار بنے تھے؟ چونکہ ان کا دایاں بازو بھی کٹ گیا تھا, بایاں بھی, لیکن انہوں نے اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا تھا. تو حضور نے فرمایا جعفر کے دونوں بازو تو کٹ گئے, لیکن میں جنت میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے بازوں کی جگہ پر دیے ہیں. جنت میں کبھی ادھر اڑ رہے ہیں, کبھی ادھر اڑ رہے ہیں. اس وقت اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ وہ جنت میں کبھی ادھر اڑ رہے ہیں, کبھی ادھر اڑ رہے ہیں. تارا یتیرو, یہ عربی زبان میں آتا ہے جو اڑ رہا ہو اس کے لیے. تو اس لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے کہ جو اپنے پلو کے ساتھ جنت میں اڑنے والے ہیں. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کی شہادت کا جو وقت ہے وہ آتا ہے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ وہ تعداد زیادہ ہے, لڑائی بھی گھمسان کی ہو رہی ہے اور مسلمان شہید ہوتے جا رہے ہیں. 2 امیر شہید ہو گئے, اب یہ تیسرے تھے اور یہ شام کا وقت تھا, عصر کے قریب یہ وقت پہنچ چکا تھا. تو انہوں نے جو لفظ بولے نا, اب سامنے موت نظر آ رہی ہے اور یہ ہیں امیر لشکر. ظاہر ہے جو اگر لیڈر مضبوط ہوتا ہے تو پھر نیچے والے لوگ مضبوط رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پتہ کیا جملے بولے, اپنے آپ سے اونچی. یہ عرب کے اندر رائج تھا, جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو اشعار پڑھا کرتے تھے, جیسے ہمارے ہاں جنگی ترانے پڑھے جاتے ہیں یہ, اور یہاں اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے. تو وہ عربی اشعار پڑھا کرتے تھے جس سے اور زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے. تو اپنے نفس سے کہنے لگے, اے نفس تجھے کس چیز کا شوق ہے؟ بیوی کا؟ جا پھر بیوی کو 3 طلاقیں ہیں, بیوی کو 3 طلاقیں. اچھا تجھے فلاں فلاں خادم چاہیے کہ نوکر چاکر بندے کے ہوتے ہیں تو بڑی بندے کی شان و شوکت ہوتی ہے, کہنے لگے میں نے وہ بھی آزاد کیے. اچھا تجھے فلاں باغ کا شوق ہے نا, باغ بھی میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. سب کچھ اس طرح قربان کر کے پھر کہنے لگے اب جان ہی ہے نا, تو جان میں نے اللہ کی راہ میں دے دی. یہ کہہ کر اترے میدان میں, اور ایسا اترے کہ انہوں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. لیکن خیر بالآخر شہید ہونا تھا, یہ بھی شہید ہو گئے. شام کا وقت ہو گیا, تو اب مسلمانوں نے مشورہ کیا اور حضرت خالد بن ولید, انہوں نے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اسلام قبول کیا تھا, انہیں مسلمانوں نے اپنا امیر بنایا. ادھر مدینے میں حضور سارا منظر دیکھ رہے تھے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا نا, حضور نے ہاتھ اٹھائے اور مسجد نبوی میں دعا کی, اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ. اے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, میرے مالک یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, تو اس کی مدد فرمانا. اب جب شام ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت کفر میں تھے تو اس وقت بھی یہ بہت بڑے جنگی فنون کے ماہر تھے اور سپہ سالار تھے. تو اب اسلام کی دولت مل گئی تھی تو اور بہادری آ گئی. تو آپ نے بڑی حکمت عملی سے اپنی فوج کو کچھ پیچھے ہٹایا, اور جب رات ہوئی اور جنگ ٹھہری تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کی اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ آپ نے پہاڑوں میں چھپا دیا, اور جہاں آگے والے تھے انہیں پیچھے کر دیا, پیچھے والوں کو آگے کر دیا, دائیں والوں کو بائیں, بائیں والوں کو دائیں. یہ جو فوجی ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق. اور آپ نے فرمایا کہ صبح ہم جب لڑیں گے نا, اور جب جنگ بالکل پیک پر ہوگی تو تم ایسا کرنا, یکدم پہاڑوں سے اپنے گھوڑے لے کر, اور جھنڈے بھی بدل دیے اور لباس کچھ تبدیل کیا, کہ وہ تم آ کر تو یکدم پیچھے سے دوڑتے ہوئے صفیں بنا کر آ جانا, تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ پیچھے سے ہماری اور فوج آ گئی ہے. اب آپ نے صبح جب جنگ شروع ہوئی, رات اس طرح گزری, صبح جنگ شروع ہوئی, تو اسی انداز سے جب جنگ بالکل پیک پہ آئی تو پیچھے سے وہ فوج دوڑتی ہوئی آئی. تھے تو وہی رات والے, لیکن آگے پیچھے بدل دیے, دائیں بائیں کر دیے. تو وہ جو ان کی فوج تھی وہ حیران ہو گئے کہ پہلے بھی اور فوج لگ رہی ہے, کیونکہ جو کل لڑنے والے تھے وہ چہرے اور تھے, آج اور ہیں. تو یکدم جب مسلمان آئے تو اللہ کی مدد بن کر آئے, اور وہ جو فوج تھی وہ ڈگمگا گئی. وہ 2 لاکھ تھے, یہ صرف 3000 تھے. تو یہ تقریباً 1500-2000 کے قریب جب یکدم پیچھے سے شامل ہوئے تو وہ ڈرنا شروع ہو گئے اور ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگے. پھر مسلمانوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا, اور 13 مسلمان شہید ہوئے, اور 20,000 رومی فوج کے جو فوجی تھے وہ واصل جہنم ہوئے. یہ 7 دن تک جنگ مختلف طرح سے جاری رہی, اور بالآخر پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار وہاں سے پلٹے, تو یہ اگرچہ جو غیر مسلم مورخ ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ نہ ان کی فتح ہوئی تھی نہ ان کی فتح ہوئی تھی, لیکن بندہ تھوڑی سی بھی اگر عقل سے سوچے
کہ 3000 کا لشکر ہو، 2 لاکھ کی فوج ہو، اور 2 لاکھ کی فوج کے 20,000 مارے جائیں اور ادھر صرف 13 شہید ہوں، تو فتح کس کی ہے؟ فتح کس کی ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہ اپنے وطن سے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے چلے تھے، اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی جس کا نام سن کے لوگ کانپتے تھے۔ اس جنگ کے بعد روم کی جو سلطنت کا دبدبہ تھا وہ بھی لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی حد تک چلے گئے۔ اب اگلی بات بڑی مزیدار ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے، جب جنگ ختم ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا ہوا تھا انہوں نے حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً بھیج دیا تھا کہ حضور کو جا کے سارے جنگ کے حالات بتاؤ۔ جب وہ مسجد نبوی میں آئے، سرکار صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو وہ آئے، اسلام کیا اور ملاقات ہوئی۔ تو وہ جب بات کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ان شئت فاخبرنی وان شئت اخبرتک، اگر تو چاہتا ہے تو خود بتا، اور اگر کہتا ہے تو میں سارا کچھ خود بتاتا ہوں، اللہ اکبر، سارا کچھ خود بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی حضور پھر تو بڑی تعجب کی بات ہوگی، آپ ارشاد فرما دیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حالات بیان کیے نا جنگ کے، اور ایک ایک کی شہادت کا منظر بیان کیا، تو وہ جو حضرت یعلا بن منیہ آئے تھے وہ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما ترکت من حدیثہم حرفا لم تذکروہ وان امرہم لکما ذکرتا، کہتے خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ نے حالات ایسے بیان کیے ہیں کہ ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ نے بیان کر دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی رفع لی الارض حتی رأیت معترکہم، فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو ایسے ظاہر کر دیا ہے جس طرح یہ ہتھیلی ہو، کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں رہتی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر بغیر میڈیا کے اور اس جدید دور کے ہر چیز کو وہاں بیٹھے دیکھا، اور حضور نے پہلے صحابہ کو جو مدینہ شریف میں تھے انہیں بتا دیا تھا کہ زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اب مسلمانوں نے اپنا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کیونکہ معراج کی رات حضور گئے تھے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں، اور رب کے جمال جہاں راہ کو دیکھ کر آئے تھے، تو اب یہ موتا تو چلو 1000 کلومیٹر تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، پوشیدہ بات آپ سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہیں چھپا